sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. ایک وقت تھا جب بھارت ڈھنڈورتا پھرتا تھا کہ اس نے پاکستان کو دنیا میں تنہا کر دیا ہے. آج نہ صرف بھارت کی وہ اتراہٹ خاک ہو چکی ہے بلکہ بھارت خود ایک گلوبل تنہائی کی تصویر بن چکا ہے. آج بھارت کے اندر ہی چوٹی کے ماہرین کھل کر نریندر مودی کے بھارت کی سفارتی تنہائی، گلوبل آئسولیشن اور پاکستان کی گلوبل پریسٹیج میں زبردست اضافے کا اعتراف کر رہے ہیں. متعدد بھارتی اسپیشلسٹ اور انٹلیکچوئلز کا ماننا ہے کہ دنیا میں پاکستان اب ایک اسٹریٹجک اسٹیک ہولڈر کے طور پہ دیکھا جا رہا ہے. ان کا کہنا ہے کہ پاکستان کے بڑھتے ہوئے سیکیورٹی پروفائل نے اسے انٹرنیشنل سطح پر ایک بڑا بوسٹ دیا ہے اور اب وقت آ گیا ہے کہ پاکستان کے درمیان بات چیت کے دروازے کھلے رکھے جائیں. پاکستان ایک ایسا ملک ہے جس نے بہت کچھ ایک سال میں آپریشن سندور کے بعد حاصل کیا ہے. اب ایک ہی ایسی طاقت ہے جو ویسٹ ایشیا کی نہیں ہے اور وہ ویسٹ ایشیا کے ساتھ پرماننٹلی جڑ گئی ہے اور وہ ہے پاکستان. کیسے جڑ گئی ہے؟ ویسٹ ایشیا میں جو بڑی طاقتیں ہیں، ایک تو کوڈ بن گیا ہے، اس کوڈ کے اندر ہے ٹرکی، اس کے اندر ہے ایجپٹ، پاکستان اور سعودی عربیہ، 4 بڑی کنٹری یہ آپس میں بات کر رہی ہیں. قطر آلریڈی بات کر رہا ہے پاکستان سے. پھر جو یہ ایم او یو ہے، ایران نے اس ایم او یو کا نام دیا ہے اسلام آباد ایم او یو. اب رشتے اور بہتر کرنے ہیں ایران کو پاکستان کے ساتھ. بات چیت وہاں ہو رہی ہے اکنامک ایشوز پہ، سیکیورٹی ایشوز پہ، ملٹری ایشوز پہ، ٹیکنالوجی کے اوپر، تو سب کچھ ہو رہا ہے. پاکستان آج ایک ایسا ملک ہے ملٹی پولر ورلڈ میں جہاں 3 بڑی طاقتیں ہیں، امریکہ، چائنا اور رشیا. ان تینوں کے ساتھ اس کے رشتے جو ہے بہت اچھے ہیں جو اور کسی کنٹری کے نہیں ہے. بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو آ چکا ہے. رشیا ہے، ان کا یوریشین سیکیورٹی آرکیٹیکچر آ چکا ہے. ٹریڈ، کنیکٹیوٹی، اکنامک ایکٹیویٹی، اس سب میں پاکستان جڑ گیا ہے. پاکستان کا ایک پرماننٹ رول ہے، سیکیورٹی کے رول کے اوپر ہے، ایک جیو پولیٹیکل رول ہے، ایک میڈیٹر سے بڑا رول ہے. فارمر انڈین فارن سیکرٹری کنول سبل بھی تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی ریجنل سیکیورٹی اہمیت میں واضح اضافہ ہو چکا ہے. ان کے مطابق امریکہ اور ایران کے درمیان میڈیشن کا جو کردار پاکستان کو ملا، اس نے پاکستان کی گلوبل پریسٹیج کو نمایاں طور پہ بہت سٹرونگ کر دیا ہے. Regional security profile that has been given to Pakistan. They have been given the role to be a mediator between Iran and the United States, which has given Pakistan a great international boost. There's no doubt about it. Many countries are appreciative of the fact that in a very difficult situation, Pakistan came in and stepped into this mediatory role with their defense agreement with the Saudi Arabia. There is some cause for concern about Pakistan's high profile, which they'll capitalize on and use that to put pressure on India on various issues which divide us. پاکستان کی گلوبل اہمیت کے حوالے سے سب سے حیرت انگیز بیان آر ایس ایس کے جنرل سیکرٹری ہوسابلے نے دیا. ایک انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ ہمیں پاکستان سے بات چیت کے لیے ہمیشہ تیار رہنا چاہیے تھا. یہ کہنا تھا آر ایس ایس کے سیکرٹری جنرل کا. Security and self-respect of a country and a nation has to be protected, and the government of the day should take note of it and take care of it. But at the same time, we need not close the doors. We should always be ready to engage them in dialogue. That's why diplomatic relations are maintained. Trade and commerce goes on. Visas are being given. So that we should not stop it, because there should be a window for always for a dialogue. پچھلے چند مہینوں کے دوران انڈیا اور پاکستان کے ریٹائرڈ ڈپلومیٹس اور فارمر ملٹری آفیسرز کے درمیان بیک چینل ملاقاتوں کی خبریں بھی آئی ہیں. اس ہفتے خاص طور پہ یہ خبریں سری لنکا اور تھائی لینڈ میں ہونے والی ملاقات کے حوالے سے سامنے آئی، جہاں کہا گیا کہ دونوں ملکوں کے فارمر آفیشلز کے درمیان بات چیت ہوئی ہے. ان میٹنگز کو اس بات کا اشارہ سمجھا جا رہا ہے کہ دونوں جانب اختلافات کے باوجود عملی انداز میں بیک چینل مذاکرات کے دروازے کھلے ہیں. The
RSS chief in India talking about dialogue with Pakistan. Reports have emerged of another track 2 dialogue between Indian and Pakistani retired foreign service, army, journalists meeting in Colombo and in Bangkok for a track 2 dialogue. Do you think that these are just coincidences, or do you think that there is some kind of subtle pressure to nudge the two countries to talk? I do appreciate the fact that Pakistan played the role of a mediator, because it did seem that between Iran and the United States, it was not possible for them to have direct talks. The India-Pakistan arena, I believe, has always been a bilateral one in which our concerns are well known and well expressed. And in that particular context, there is also need for dialogue. The lines should be kept open so we can have a possibility to see if there is a new wind. We must also be careful at this particular juncture, because there are various parties in our region who are becoming more sympathetic towards the Pakistani cause. Earlier, it was only the Chinese who were supportive of Pakistan, but we do see that within the region, Pakistan is gathering greater momentum of some semblance of support and understanding of what their aspirations are. ایک ایسا ملک جو کچھ عرصے پہلے تک مشکلات کا شکار سمجھا جا رہا تھا، آج وہی پاکستان گلوبل پیس کا سب سے بڑا ضامن بن کے ابھرا ہے۔ امریکہ ایران تاریخی امن معاہدے میں پاکستان کی میڈیشن نے نہ صرف دونوں ملکوں کو جنگ سے پیچھے ہٹنے میں مدد دی، بلکہ عالمی طاقتوں کو بھی یہ پیغام دیا کہ پاکستان گلوبل کرائسس میں مؤثر کردار ادا کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ یہ بھی بہت اہمیت کی بات ہے کہ 50 سال بعد پہلی بار امریکہ اور ایران کے چوٹی کے لیڈرز کی ملاقات پاکستان کی ثالثی میں ہوئی اور اسلام آباد میں ہوئی۔ ویسٹرن میڈیا دوسری جانب فیلڈ مارشل عاصم منیر کے کردار کو بیک چینل ملٹری ڈپلومیسی کی ایک اہم مثال قرار دیتا ہے۔ پریزیڈنٹ ٹرمپ عوامی بیانات میں بار بار فیلڈ مارشل عاصم منیر کو اپنا فیورٹ فیلڈ مارشل قرار دے چکے ہیں۔ اسی ڈپلومیٹک کامیابی نے پاکستان کو بیک وقت ایران، سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، چین اور امریکہ کے ساتھ متوازن تعلقات برقرار رکھنے کا موقع دیا ہے۔ مگر ایک بہت اہم ڈیولپمنٹ میں سعودی عرب، ترکیہ اور مصر کے ساتھ بڑھتا ہوا تعاون ایک نئے ریجنل اسٹریٹجک کوارڈ کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور اس نئے اتحاد کا پہلا اجلاس رواں سال مارچ میں ریاض میں ہوا، جس میں مذاکرات کے مزید 4 دور ہو چکے ہیں اس کے بعد، جو جی سی سی سے باہر ایک بہت طاقتور علاقائی گروپ کے قیام کا واضح سگنل ہے۔ ان تمام ڈیولپمنٹس پہ بات کریں گے، ہم کر رہے ہیں ملٹری اور اسٹریٹجک امور کے ممتاز ایکسپرٹس ہیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ ناصر خان جھنجھوا، فارمر نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں پرائم منسٹر آف پاکستان کے، اور فارمر کارپس کمانڈر بھی رہ چکے ہیں۔ بہت بہت شکریہ جنرل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا ہے۔ جو یقینی پاکستان کی جو اس وقت امپورٹنس ہے، گلوبل پریسٹیج میں اضافہ ہوا ہے، جو اس کی ڈپلومیسی کو پوری دنیا مان رہی ہے، میڈیشن کے حوالے سے ایک بہت بڑا پاکستان کا پیس میکر کا امیج بنا ہے، اب وقت ہے کہ اس پوری ڈیولپمنٹ کو اور اس میجر بریک تھرو کو لیوریج کیا جائے، اور اس سے پھر پاکستان کے سبسٹینشیل جو ہیں وہ گینز جو ہیں وہ نظر آئیں۔ تو کیسے ہم لیوریج کر سکتے ہیں اب اس سچویشن کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا ایفیکٹو انٹرو آپ نے دیا، اور زیادہ تر آپ نے جو انڈین جو لوگ ہیں ان کو کوٹ کیا، اور خود ہم اپنی کیا تعریف کریں جب آپ کا دشمن ہی آپ کی تعریف کرنے پہ مجبور ہو جائے، تو آئی تھنک کہ یہ بہت ہی بڑی کامیابی ہے الحمدللہ۔ واقعتاً پاکستان کو ہر فیلڈ میں ایک بڑی نیک نامی ملی ہے، بہت عزت ملی ہے، اور بلکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ جو ہے رب تعالیٰ نے پاکستان کو بالکل ریپوزیشن کر دیا ہے۔ ہم اب وہ والا پاکستان نہیں رہے جو مشکلات کا شکار تھا، جس پہ بلیم گیم ہوا کرتی تھی، جس کو ڈبل گیمر کہا جاتا تھا، جس کو بہت سارے القابات دیے گئے، بیکاز یو ایس ایس آر بھی ہمارے ریجن میں کمٹ رہا، پھر 9/11 کے بعد یو ایس نیٹو کمٹ رہے، اور سارے لوگ یہاں سے ناکام ہو کے گئے، اور اوبویسلی ہمارے متعلق جو اوپینین تھا وہ اس سے بڑا ایفیکٹ ہوا۔ لیکن ابھی آپ دیکھیے کہ آپ کا اس سچویشن میں جب ہم اکٹھے یہ بات کر رہے ہیں، تو آپ کا پہلا سوال یہ ہے کہ اس کو ہم کیسے لیوریج کر سکتے ہیں۔
تو کمال بات یہ ہے کہ ابھی ہم ایسی سٹیج پہ پہنچ گئے ہیں جہاں پہ ہم اس کو لیوریج بھی کر سکتے ہیں. تو میں سب سے پہلے تو ایک بڑی بات آپ کو یہ کہوں گا کہ جو آج گلوبل پاور پالیٹکس ہے اس میں آپ واحد ملک ہیں جس کی ہر کسی کو ضرورت ہے. اس وقت اگر ملٹی پولر اگر آپ ورلڈ لیں تو چائنا کو بے حد آپ کی ضرورت ہے, سملرلی اپوزنگ سائڈ پہ یو ایس کو آپ کی بے حد ضرورت ہے, اور رشیا کو بھی آپ کی ضرورت ہے ان کمنگ ڈیز. اور جو کوئی اور پار انڈیا اپنے آپ کو جو سمجھتا ہے اس کو ہم بڑے اچھے احسن طریقے سے ایفیکٹو طریقے سے چیک میٹ کر چکے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ میں کامران صاحب آپ کو یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ وقت جو ہے جو ہمارے لیے ایک تانا بنا ہوا ہے کہ 78 سال ہم نے کیا کیا یہ وہ سارا کچھ, تو یہ وقت لگا ہے جو انٹرنیشنل گلوبل پاور پالیٹکس میں جو پاورفل ممالک ہیں ان کو کنزیوم ہونے میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کس طریقے سے یو ایس ایس آر کنزیوم ہوا اور آج چیک میٹڈ ہے اور آج یوکرین کے ساتھ وہ انگیجڈ ہے, لیکن کس طریقے سے 9/11 کے بعد یو ایس کنزیوم ہوا, ابھی ایران وار کے ساتھ اور اسرائیل اس نیکسس کے ساتھ یہ بھی کنزیوم ہوا, اور ابھی جب یہ واپس جائے گا اور اگر ڈالر ڈی ڈالرائز ہو جاتا ہے تو اس کے بعد یہ ویسٹرن ہیمسفیئر میں ہی ریسٹرکٹ ہو کے رہ جائے گا. تو ابھی آپ دیکھیے کہ جو ہمارے اوپر سٹریس تھا اس پاور پالیٹکس کا وہ کم ہوا ہے. یہ ہمارے لیے بادل چھٹے ہیں. وی ہیو دا بیسٹ آف دا ریلیشن شپ ود چائنا, ویری گڈ ریلیشن شپ ود یو ایس, ویری گڈ ریلیشن شپ ود رشیا. تو اب یہ ایک ماحول بن گیا ہے جس میں ہم نے ابھی اپنے آپ کو ری پوزیشن کر کے تو ہم نے اپنی ڈیسٹنی جو ہے اس کو ری شیپ کرنا ہے. تو بڑی بات ہماری ڈیسٹنی جو سر آپ نے فرمایا کہ ری شیپ کرنا ہے, لیوریج اب ہم بات کر رہے ہیں کہ ہم اپنی پوزیشن کو لیوریج کر سکتے ہیں, ہم اس جگہ پہ پہنچے ہیں. تو لیوریج جب ہم کرنے جائیں تو سر ہماری سب سے بنیادی سینٹرل جو ہماری تھیم ہے ہماری ڈیولپمنٹ کی, ہماری گروتھ کی, وہ ہے اکانومی سے ریلیٹڈ. تو وہ ایک اکنامک فرنٹ پہ, اور اکنامک اگر ہمیں گینز ملتے ہیں, بینیفٹس ملتے ہیں اس لیوریجنگ کے نتیجے میں, تو جب ہی اس کا کوئی فائدہ ہے. یقیناً جو اسٹریٹجک ہماری پوزیشن ہے وہ اپنی جگہ ہے, لیکن یہ اسی وقت لیوریج ہوگی کہ جب اس کا اکنامک گین ہمیں ملے. بالکل, یہ آپ کا ایز آف ٹوڈے یہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ کویسچن ہے, لیکن میں تھوڑا سا اس کا جواب آپ کو پینٹ کر دوں. میں آپ کو اس سے بھی بڑی بات کہنا چاہتا ہوں. دیکھیں یہاں سے ہم نے جانا کدھر ہے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وی ہیو ٹو بیکم ناؤ اے میسو ٹریڈ کوریڈور. ہم جو چائنا کو ہم نے انڈین اوشن میں لے کے آنا ہے جس کے لیے سی پیک کہیں رکا ہوا ہے, اسی طریقے سے ہم نے اس کو افریقہ تک لے کے جانا ہے, اسی طریقے سے ہم نے رشیا کو, سینٹرل ایشین ریپبلکس کو وہ نیچے لے کے آنا ہے. تو وی ہیو ٹو بیکم اے میسو ٹریڈ کوریڈور. ابھی اسی میں ہی ہماری اکانومی ہے. اچھا, پھر دوسری بات ہم نے کیا کرنی ہے کہ ہم نے مسلم ورلڈ کو ری یونیفائی کرنا ہے, ان کو ہم نے قریب لانا ہے. اور جس طریقے سے آپ نے کوارڈ کا ذکر کیا ہے, یہ چاروں بڑے ممالک اس مسلم ورلڈ کا انجن بنیں گے. سو وی ول آل کم کلوز. اور پھر آپ دیکھیے گا کہ اس میں زور بازو کس کو عطا کیا ہے رب تعالیٰ نے, وہ پاکستان ہے. تو ہم نے سب کو اکٹھا کر لینا ہے رائٹ اپ ٹو نارتھ افریقہ, اور یہ ایک پورا ایک مسلم بلاک ہے, اور یہ اس کو جو ہے ہم نے پھر لیڈ کرنا ہے. تو یہ دوسری بڑی چیز جو ہے ہم نے یہ بننا ہے. اور اب ضرور بنے جنرل صاحب ضرور بنے, لیکن اکنامک براہ راست سبسٹینشل ٹینجیبل گروتھ اور گینز ہوں گے تو پھر ہمارا جو ہے ہماری اپ لفٹ ہوگی. چونکہ اس وقت غربت کا لینس ہماری آنکھوں کے سامنے ہے, تو اس لیے جو ہے بڑی پکچر پلیز اس کو آپ جو ہے نا اس کو آپ اوور لک نہ کریں. امیجیٹ اکنامک ایفیکٹس جو ہیں
وہ آپ دیکھیے کہ ہمیں اگر کوئی چیز ریسکیو کر سکتی ہے پاکستان کو اس سٹیج پہ، تو اگر ہم انڈسٹریل پار بنے، ایگریکلچر سے ایک پروڈیوسنگ کنٹری بن جائیں ٹرانزٹ کر کے، اور پھر ساتھ ہم سی پیک کو بنا لیں اور ساتھ ہم اپنے بچے پڑھا لیں، تو دس ول چینج آر فیٹ. تو بیسیکلی ابھی کسی طریقے سے ہمیں انڈسٹریل سٹیٹ بننا ہے، ہم نے پروڈیوسنگ ملک بننا ہے، بیکاز اور میں کہیں ایسا سکوپ نہیں دیکھتا جہاں سے ہم بہت جلدی ترقی کر سکیں. آبویسلی اس نیک نامی کے ساتھ ہمارا سٹیچر جو ہے تمام ممالک کے ساتھ بڑھ گیا ہے، اور ابھی ہمیں ٹریڈ میں بھی وہ لیپ ملے گا. اسی طریقے سے ہمیں اپنی پالیسیز اور اس کو ری لک کر کے ری شیپ کر کے، تو ایف ڈی آئی اس وجہ سے جو فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ بھی بے تحاشا آ سکتی ہے. ہم نے اپنے آپ کو ٹورزم کے لیے کھولنا ہے. وی ہیو ٹو بی این ایکسیپٹیبل کنٹری. اور وہ یہ جو بہت پرانا یہ جو اس صدی سے وار آن ٹیرر اور اس طرح کے جو امپریشنز بنے ہوئے ہیں ان کو بھی ڈسپیل کرنا ہے اور اپنے آپ کو ری اورینٹیٹ کرنا ہے. تو اس میں جو پہلے ہمارے جو ہمارے ہاتھ میں جو لو ہینگنگ فروٹ ہے یا جو بالکل سامنے ہمارے چیز نظر آ رہی ہے جو کہ ہم ابھی تک اس کو صحیح طرح سے وہ نہیں کر سکے، آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ سی پیک، اور ظاہر ہے کہ بی آر آئی کا پورا جو ہم اس کا بھی سینٹر پیس ہے، وہ ابھی تو ہم جنرل صاحب اس کو بھی صحیح طرح سے جو ہے وہ لیوریج نہیں کر سکے ہیں، اور اس کا جو پوٹینشیل ہے جو کہ تمام چیزیں جس کی لیے تیاری ہے، چائنا ساتھ کھڑا ہے، نمبر 1 گلوبل پاور ہو گیا ہے، ہم تو اس کی بھی جو بیسک پوٹینشیل ہے اس کو بھی ہم عبور نہیں کر سکے ہیں. یہ ہماری کمیاں ہیں نا، یہ ہماری، چلیے میں یہی کہہ سکتا ہوں، یہ ہماری کمی ہے کہ ہمیں نظر آ رہا ہے کہ ہمارا ایک روشن مستقبل ہے وچ از اویٹڈ، اور ہم اس کو کر نہیں پا رہے. تو ذرا نظر دوڑا لیں کہ ہم کیوں نہیں اس کو کر پا رہے، تو وہ وجوہات کو دور کریں تو آپ بن جائیں گے. لیکن اور بھی چیزیں ایسی ہیں جو اس کو افیکٹ کرتی ہیں، یعنی کہ یہ سی پیک جو ہے ایک گلوبل پاور پولیٹکس کا ایجنڈا ہے. دیکھیے کہ چائنا ہیز ٹو بی کیپٹ ان اٹس بیک یارڈ. ایک ہی انٹری ایگزٹ ساؤتھ چائنا سی کی طرف سے. تو اب جب چائنا جو ہے وہ انڈین اوشن میں نکل آتا ہے تو آبویسلی وہ ہر چیز ہی ورلڈ آرڈر میں چینج ہو جائے گی. تو آبویسلی اتنا بڑا کانٹیسٹ ہے تو اس میں ڈیفیکلٹیز ہیں، لیکن یہ ہم ساری ڈیفیکلٹیز کو مینیج کر سکتے ہیں اور ہمیں ایٹ پریورٹی کرنا چاہیے. اور اس سے پہلے کہ یہ ہم اکراس دا بارڈر یہ کریں اور آل اوور دا ورلڈ کریں، گلوبل اپنا رول جو ہمیں جو اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے اس کو فردر انہینس کریں، کنسالیڈیٹ کریں، اندر بھی تو ٹھیک کرنا ہوگا نا جن صاحب. پہلے یہ جو بلوچستان کا جو ٹیرر کا معاملہ ہے، جو کے پی کے میں ٹی ٹی پی کا معاملہ ہے، افغان بیکڈ جو ٹیررزم ہوتی ہے پاکستان میں، اور اتنا میسو دونوں معاملات ہیں، اس کو تو سب سے پہلے سارٹ آؤٹ کرنا ہوگا یا یہ سائیڈ بائی سائیڈ چلتا رہے گا؟ دیکھیں یہ تو اتنا امیجیٹ اور اتنا پریسنگ ہے، یہ جو ٹیررزم جو ہمارے دونوں صوبوں میں ہے، اس کو تو ہمیں بہت جلدی امیجیٹلی کرنا چاہیے تاکہ پھر باقی راستے کھلیں. کیونکہ یہ جو میں نے آپ کو بڑی پکچر ایک بتائی ہے اس کے راستے کے یہی امپیڈیمنٹس ہیں، اور ان کو بھی ہم دور کر سکتے ہیں اور ان کو ایٹ پریورٹی کرنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ یہ ساتھ ساتھ چلتے رہیں اور وہ بڑے کام بھی ہوتے رہیں. تو یہ رکاوٹ ڈالیں گے، ان کو ہمیں ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. اور اگین جب ہمیں گلوبل رول ڈھونڈ رہے ہیں تو کوئی ایڈجسٹمنٹ، کوئی اکاموڈیشن انڈیا سے چلے، ابھی ہمیں نہیں پتہ کب ہوگی نہیں ہوگی، لیکن افغانستان کے ساتھ آپ کے خیال میں کیا وے فارورڈ ہے؟ دیکھیں انڈیا کی بھی بات کر لیتے ہیں، افغانستان کی بھی بات کر لیتے ہیں. ابھی جو ہمارا سلسلہ چل رہا ہے، میں جو پالیسی ہے میں اس کا بڑا سپورٹیو ہوں. ہمارے درمیان جو ایک حجاب تھا افغانستان کے ساتھ وہ ٹوٹ چکا ہے، اور ہم ان کو بتا چکے ہوئے ہیں کہ یہ چیز ہمیں قابل قبول نہیں ہے. لیکن ابھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں کوئی بات چیت والا ایلیمنٹ لانا چاہیے. میں نے ایک آئیڈیا فلوٹ کیا تھا کہ ہمیں ایک
پراسپیرٹی زون، کیونکہ ابھی ہم نے ریپوزیشن کرنا ہے اپنے آپ کو لیڈرشپ رول میں. دیکھیے سارک کے ختم ہونے سے اس طرح کی آرگنائزیشنز کا ویکیوم ہے، ایس سی او بن چکا ہوا ہے. ہمیں لیڈ رول لینا چاہیے اور ہمیں ایک پراسپیرٹی زون ڈکلیئر کرنا چاہیے جس میں کہ جو سینٹرل ایشین ریپبلکس ہیں، چائنا ہے، افغانستان ہے، ایران ہے، ٹرکی ہے، یہ ہمیں، اور فائنلی رشیا بھی اس میں شامل ہو سکتا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ نہ صرف پھر ہم اس میں اکیلے رہیں گے بلکہ سینٹرل ایشین ریپبلکس اور بعد میں رشیا بھی اور چائنا، یہ سب مل جل کے تو افغانستان کے ساتھ جو ہے اس کو یہ کہیں گے کہ یو ہیو ٹو بی برج اینڈ ناٹ اے بیریئر. تو ہم سارے مل جل کے تو اس کو افغانستان کو ٹھیک کریں، یعنی کہ بات چیت کی طرف بھی اس جانا چاہیے ہمیں افغانستان کو ٹھیک کرنے کے لیے. اور انڈیا سے تو فی الحال آپ یہ جو بیک چینل وغیرہ کی بات چیت ہو رہی ہے، کیونکہ آپ خود اس میں بڑا ایکٹیو رہے تھے ان تمام معاملات میں، آپ کو اس میں کوئی ہوپ نظر آتی ہے؟ دیکھیے انڈیا جو ہے پہلے تو وہ اس کا ہائی ہینڈڈنس تھی، وہ ایروگنسی نہیں ختم ہو رہی تھی، اور ابھی اس چیز کو ایک اور چیز نے ملٹیپلائی کیا ہے، وہ جو شکست خوردہ ہو گئے. تو ابھی وہ میری جو فیڈ بیک ہے وہ وینجینس موڈ میں ہی چل رہے ہیں، اور وہ یہی کہتے ہیں کہ ہم نے جو ہمارے ساتھ جو پاکستان اور ہمارے ساتھ جو ہوا ہے، ہم اس سچویشن کو ہر صورت میں ایورٹ کریں گے، اور ہم اس طریقے سے اس کو ایسے نیو نارمل کے طور پہ نہیں لے سکتے کہ ہم ڈیفیٹڈ رہیں اور پاکستان جو ہے وہ پھلتا پھولتا رہے. تو اس میں کامران صاحب، انڈیا جو ہے وہ 2-3 چیزیں اس طرح کر رہا ہے کہ جو اس کو لانگ ٹرم میں میرا مطلب ہے بہت مشکل پیش آئے گی. پہلی بات تو یہ ہے، اس نے اپنے آپ کو آفر کیا ایز اے کاؤنٹر ویٹ ٹو چائنا، یعنی کہ ایک جو فیوچر کی سپر پاور ہے اس کو انہوں نے ایڈورسری ڈکلیئر کیا، اور دیکھیے کہ ایک اپنی دشمنی خطے میں اور بڑھا لی، اور میسیو ایک اینیمی جو ہے وہ انہوں نے خود بخود سیکھ کر لیا. دوسرا، ابھی جس طریقے سے ہم گرو کریں گے انشاءاللہ تعالیٰ، وی ول بی اے اسٹرانگر پاکستان. تو انڈیا ہم دونوں میں 2 فرنٹ سچویشن کے ساتھ کیا کر لے گا. پھر جس طریقے سے یہ ہندوتوا والی پالیسی یہ انڈیا کو اندر سے توڑ پھوڑ رہی ہے، یہ ویکن کر دے گی. اینڈ یو نیور نو کہ ایک اور پھر ان کو انڈیا کے اندر ہی 2 قومی نظریہ کی ایک اور تھیری جو ہے وہ پیش ہو جائے وہاں پہ. تو یہ ان کو کافی مشکلات ہوں گی. اور پھر اس کے بعد ہمارے ساتھ یہ پانی کا بھی جو مسئلہ کھڑا کر رہے ہیں، تو بیسیکلی وہ مورلی انکریکٹ ہے.